ایسا کرتے تو شاید یہ نماز فرض کے درجے کو پہنچ جاتی اور پھر امت کے لیے اس کو ادا کرنا مشقت کا سبب ہوتا. کیونکہ ایک اور روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان راتوں میں لوگوں کا شوق اور ذوق دیکھنے کے قابل تھا. یعنی ہر رات میں پہلے سے زیادہ لوگ نماز میں شریک ہوئے، کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کا اپنا ہی ایک لطف ہوتا ہے. کیونکہ خاص طور پر اس میں انسان کو موقع ملتا ہے کہ وہ تراویح میں پورے کا پورا قرآن پاک سن سکے. رات کے اس قیام کے علاوہ دن میں مختلف اوقات میں نوافل کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رمضان میں ایک نفل ادا کرنے کا ثواب عام دنوں کے فرض ادا کرنے کے برابر ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ نوافل میں اعتدال بہت ضروری ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور جتنی کسی کی استطاعت ہو اس کے مطابق. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں تھکتا، یعنی وہ اجر دینے سے نہیں تھکتا جبکہ تم تھک جاتے ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم ایک کام شروع کرو اور اتنا زیادہ شروع کر دو کہ پھر اس کو نبھا نہ سکو، تو یہ عمل پسندیدہ نہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا. یعنی انسان ایک کام شروع کرے نیکی کا اور پھر کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دے تو یہ بات درست نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رمضان میں تراویح کی نماز چھوڑ دیں کہ شاید ہم عام دنوں میں تہجد نہیں پڑھ سکیں گے. نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان میں تراویح کو پابندی سے ادا کرنے کی وجہ سے عام دنوں میں بھی تہجد کی توفیق عطا کرے، کیونکہ تہجد کی نماز ایک بہت خوبصورت نماز ہے. وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور انسان کے لیے بہت ہی سکون اور اجر کا ذریعہ ہے. نفل نمازوں میں ایک اور نماز جو بہت ہی باعث اجر ہے وہ چاشت کی نماز ہے. اس کے بارے میں حضرت ابو درداء اور حضرت ابو ذر سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کے بچے، دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر، میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا. یعنی ان رکعتوں کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ دن کی باقی بہت سی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں. تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے. اگر کوئی شخص نماز ادا نہیں کرتا تو اسے یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایک بہت بڑی کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے. نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. انسان سوچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنی بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں. ہمارا یہ وجود، کھانے پینے کی نعمتیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ اس نے ہمارے لیے پیدا کیا. سب کچھ اس سے لے کر پھر آخر ہم اسی کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس کا حکم ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. یہ یاد کرنے کا، اس کی ملاقات کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اور اگر ہم اس کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یاد نہیں کرتے تو یہ اس کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام اور کفر کے درمیان ایک حد فاصل قرار دیا